के अंदर छुपा हुआ वो टैलेंट देखा कि ये बंदा कुछ कर गुजरेगा। P68 की जो सियासत है उसमें एक नया चेहरा मुतारफ करवाने जा रहे हैं। मंशूर है आपका इलेक्शन के हवाले से, और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अवाम जमात इस्लामी को पसंद भी करते हैं, उनकी कारकर्दगी को भी पसंद करते हैं, अवामी मसाइल पे वो बात भी करते हैं, अवाम समझते भी हैं कि ये हमारे साथ चलते हैं। फिर वोट की कमी की वजह क्या है? अल्लाह कामयाबी देते हैं तो वो जो भी फंड होगा वो हल्के की अमानत होगा, उसमें इंशाल्लाह हम मेरिट पे लोगों के काम करेंगे। टैक्सों पे जब एहतजाज हुए, किसी और मसाइल पे कोई एहतजाज होता है तो अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने वोट दिए हैं, जो जिनके पास अभी इक़्तिदार है, वो अवाम के शाना बशाना खड़े होके नहीं आवाज़ उठाते। इंशाल्लाह इनको तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के बराबर लाएंगे। इसके लिए वसाइल में वो पाकिस्तानी अवाम में अभी वो शऊर बेदार नहीं हुआ, तो एक गुमराह करके इनकी राय ली जा सकेगी। तो किसी की जरूरत नहीं है हल्के में कि वो आवाम को तंग करे, कोई ऑफिसर तंग करे। इतने लोग जलील हो रहे हैं, मतलब सिर्फ हमें जाना पड़ता है, लोग पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट, तो मैं डिस्ट्रिक्ट हुकूमत के पास जाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह वो मैं अपना मसला समझ के हल करूँगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC24 और मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। प्रोग्राम आवाज़ आपकी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में ज़ैद इमरान गुंदल अलवाना, एडवोकेट मनशा भुटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस्लामिक लाइव्स मूवमेंट का, इनको सदर बनाया गया मनशा साहब को, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। और आज जो है वो PP68 की जो सियासत है उसमें एक नया चेहरा मुतारफ करवाने जा रहे हैं, ज़ैद इमरान गुंदल साहब। इनको जमात इस्लामी की जानब से MPA के इलेक्शन के लिए नामजद किया गया है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम इनका मंशूर जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ उस हल्का में काफ़ी पुराने सियासतदान भी हैं और ऑलरेडी बहुत सख्त मुकाबला भी चल रहा है। तो आज क्योंकि ये नया चेहरा मुतारफ करवाया जा रहा है, तो इनसे हम मंशूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं और अवामी मसाइल पे ये क्या बात करते हैं। ज़ैद इमरान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। तो क्या मंशूर है आपका इलेक्शन के हवाले से, और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी की क़यादत, ज़िली क़यादत और सूबाई क़यादत और मरकज़ी क़यादत का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझ पर ये एतमाद किया और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है हल्का PP68 में उम्मीदवार के तौर पर। तो इंशाअल्लाह इसमें एक नए ट्रेंड के साथ इस हल्के में काम करेंगे। और इसके लिए जो मैंने अपना मंशूर सेट किया है, वो सबसे पहले तो एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से इंशाअल्लाह मैं एक निज़ाम के लिए आवाज़ उठाऊँगा, पाकिस्तान में एक अच्छे निज़ाम के लिए, चाहे वो हमारा हुकूमती निज़ाम हो, इंतज़ामी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम हो, जुडिशरी का निज़ाम हो। तो इंशाल्लाह एक अच्छे निज़ाम के लिए जिसका एक ढांचा जमात के पास भी मौजूद है और मेरे जो अपने इसके बारे में ख्यालात, आइडियाज़ हैं, उनको भी शामिल करते हुए, तो सूबाई असम्बली का हल्का हो या कोई भी अवामी प्लेटफार्म, इंशाल्लाह उस पे निज़ाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हमारे मुल्क का इस्लामी तशख़्ख़ुस है, जो नज़रिया है, तो इंशाल्लाह उस पर पुरज़ोर आवाज़ उठाएंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करके दिखाएंगे, अपनी जान से बढ़ के उसके लिए कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद अवामी इश्यूज़, मसाइल आते हैं। अवामी कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो उनके तरक्याती कामों से मुतल्लिक़ होते हैं, इलाके की खुशहाली के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए, और कुछ उनके मुख्तलिफ़ महकमा जात से जो काम होते हैं, मसाइल होते हैं, उसके लिए जितने भी महकमा जात हैं जो ब्यूरोक्रेसी के हैं, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इसके मुतल्लिक़ मेरे हल्के के लोगों का जिस भी एक शहरी का कोई भी मसला होगा, तो इंशाल्लाह वो इसके बाद जो उम्मीदवार को तरक्याती फ़ंड मिलते हैं, जिस तरह के MPs MNAs हमारे मुल्क में एक तरीका कार है कि उनको तरक्याती फ़ंड मिलते हैं, वो लोगों की फ़लाह के लिए काम करते हैं, हल्के की फ़लाह के लिए। तो इंशाल्लाह इस तरह का जो भी हमें फ़ंड मिलेगा, जमात इक़्तिदार में आती है या मुझे अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं, तो वो जो भी फ़ंड होगा वो हल्के की अमानत होगा, उसमें इंशाल्लाह हम मेरिट पे लोगों के काम करेंगे। यानी उसमें एक सर्वे कमेटी बनेगी जो हल्के के लोगों पर मुश्तमिल होगी। हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कि किस गांव में कौन सी सड़क, कौन सी नाली जो है वो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है जहाँ पे काम करने की। ये नहीं देखेंगे कि जो बड़े असर रसूख वाले लोग हैं हम उनके काम पहले करें। एक निज़ाम के तहत सर्वे के बाद मेरिट के ऊपर वो काम होंगे, और वो लोग जो हमारी कमेटी होगी तरक्याती फ़ंड को इस्तेमाल करने वाली, वो लोगों के सामने फ़ंड इस्तेमाल होंगे, वो लोगों की अमानत होगी इंशाल्लाह।
وہ ہم یہ نہیں کہ اس میں جو ہم الیکشن کمپین پہ اخراجات اٹھائیں یا اپنے جو ہیں وہ اس کے لیے ہم جو کریں گے انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو وقت دیں گے یا جو خرچہ کریں گے وہ اس نیت اور مقصد سے کریں گے، کوئی اپنے مفاد کا جو لوگوں کے آپس کے تنازعات ہوتے ہیں قسم جو ہمارے دیہی علاقے میں یہی ہوتا ہے کہ زمین کا کوئی تنازع ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑے کا تنازع ہو گیا، اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک مصالحتی کمیٹی بنائیں گے جس میں حلقے کے لوگ شامل ہوں گے اور جس ادارے سے متعلقہ وہ ایشو ہوگا اس کا کوئی افیسر بھی اس میں شامل ہوگا، تو جماعت کے لوگ شامل ہوں گے، تو لوگوں کے دوران ایک اخوت و بھائی چارے کا انشاءاللہ ماحول پیدا کریں گے اور انصاف میں مبنی وہاں فیصلے کروائیں گے تاکہ یہ جو لوگ خجل خوار ہوتے ہیں عدالتوں میں اور تھانے کچہری میں، ہم جتنا ہو سکا ایک عوامی نمائندے کے طور پہ وہ ہم آگے آئیں گے اس مسئلے پہ اور لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ اپنا مسئلہ سمجھ کے انشاءاللہ حل کریں گے۔ اب میرے حلقے کے اندر پی پی 68 میں کوئی مجھے ووٹ دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری دی تو سب کو برابر رکھ کے تو انشاءاللہ جس بندے کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا نہ انفرادی ہوگا یا اجتماعی ہوگا وہ میرا مسئلہ ہوگا، وہ میں اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے کسی بھی محکمے کے پاس جانا پڑے گا، صوبائی حکومتوں کے پاس جانا پڑے گا، ڈسٹرکٹ حکومت کے پاس جانا پڑے گا، تو انشاءاللہ وہ میں اپنا مسئلہ سمجھ کے حل کروں گا۔ اس کے بعد میرے منشور کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ایجوکیشن اور صحت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پہ وسائل کی کمی ہے، ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو وہ ٹیچرز کو کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا، انتظامی معاملات اتنے پیچیدہ ہیں یا الجھائے جاتے ہیں کہ ٹیچر ایک اچھے طریقے سے ورک ہی نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد ٹیچرز کو سنجیدہ کرنے کے لیے انشاءاللہ سکولز کا وزٹ کریں گے، کانفرنس کریں گے، موٹیویٹ کریں گے کہ اپنے لوگوں کو اچھے طریقے سے جو ہے، کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے کہ بچوں کے اوپر نئی آنے والی نسل کو اچھے طریقے سے تیار کیا جائے۔ جو ہمارے ہیلتھ یونٹ ہیں، جو بنیادی ہیلتھ یونٹ ہیں جو یونین کونسل لیول پہ بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے برابر لائیں گے، اس کے لیے وسائل بھی اکٹھے کریں گے اور اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے۔ تو ایک بنیادی مرکز سے میرے حلقے میں اس میں تمام بچوں کے ڈاکٹرز اور جو دوسرے سرجن ڈاکٹرز جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عوام کو جو بنیادی ہیلتھ مرکز ہے وہاں پہ صحت کے تمام سہولیات میسر ہوں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوں، تو عوام جو بھی وہاں حلقے کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ آئین پاکستان کے تحت ایجوکیشن اور صحت کی بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کو وہاں پہ حلقے کے لوگوں کو اتنے وسائل ہم کریں گے کہ حلقے کے لوگوں کو کہیں اور پیسے دے کے اپنا علاج نہ کروانا پڑے، وہ وہاں پہ علاج کروائیں۔ اس کے علاوہ میرا منشور کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر یونین کونسل لیول پہ انشاءاللہ ایک پارک اچھا اور کھیل کا میدان وہ بنائیں گے، اس میں ہم گورنمنٹ کا اگر کوئی اس حلقے میں رقبہ ہوگا تو اس کے لیے کوشش کریں گے، یا جو مخیر حضرات لوگ ہیں ان سے کوئی رقبہ لے کے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ بہت سے انعام کیے ہیں، پاکستان میں لوگوں کے بعد بہت سے اثاثے ہیں اور مخیر حضرات جو دیتے بھی ہیں، تو اس کے لیے ہم پارک اور کھیل کے میدان کی جگہ لیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ ڈیولپ کریں گے، ایک عوامی فلائی فنڈ قائم کریں گے جس سے ہم گورنمنٹ کے علاوہ جو عوامی جو وسائل ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا میرا منشور کا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو بلدیاتی کام ہے، جو کہ ایم پی اے کا کام تو نہیں ہوتا، بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے ملک میں بلدیاتی ادارے صحیح طرح کام نہیں کرتے، یہ سسٹم چل ہی نہیں رہا، تو عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے انشاءاللہ ہر یونین کونسل میں کوشش کریں گے کہ مشینری جو ہے وہ صفائی کی، نکاسی کی، کوڑا کرکٹ اٹھانے والی مشینری دستیاب ہوں۔ ایک میرے اپنا ایک جو ذاتی ایسٹیمیٹ ہے، ایک 50 لاکھ کے اندر ایک یونین کونسل کے اندر وہ مشینری آ جاتی ہے، تو وہ اگر ہم پہلے تو گورنمنٹ سے وہ لیں گے کہ یہ بنیادی حق ہے عوام کا، آواز اٹھائیں گے کہ ہر کونسل میں کیا ہے، ہمیں ایک 50 لاکھ روپیہ اس مشینری کے لیے نہیں دیا جا سکتا، انشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں یہ اس پہ پرزور آواز اٹھائیں گے، میڈیا پہ اٹھائیں گے اور ہر یونین کونسل کو یہ بجٹ لے کے دیں گے کہ کم از کم اتنا ہر کونسل میں بجٹ ہو کہ وہ صفائی کوڑا کرکٹ اس کے لیے کر سکیں۔ تو پھر اگر وہاں پہ پھر بھی وسائل کی کمی ہوئی تو انشاءاللہ عوامی فلائی فنڈ سے ہم جو ہے مخیر حضرات لوگوں کے تعاون سے ہم ہر کونسل میں یہ مشینری لائیں گے۔ بے شک ہم اس کونسل کے لوگوں سے 100 روپیہ اگر ماہانہ رکھ لینا تو وہ جو وہاں صفائی کے لیے لوگ ہم رکھیں گے سیلری پہ تو ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ صرف ایک جو کام کرنے کی ول نظر آنی چاہیے، سنجیدگی نظر آنی چاہیے، حلقے میں کام کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وسائل اکٹھے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہماری نیت ہونی چاہیے، ایک
کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو عوام کا تحفظ ہے، ان کے جان اور مال کا تحفظ ہے، اس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گشت چوکیاں بنوانا، اور پٹواری اور تحصیلدار جو لوگوں کو مطلب ذلیل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے میں اپنے حلقے میں کسی بندے کا کوئی تھانے کا کام ہوگا، پٹواری تحصیلدار کسی بھی ادارے میں، تو وہ میرا کام ہوگا انشاءاللہ۔ میں اس کا اگر اس کو کام میں پرابلم ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا، اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ کون کام نہیں کرتا۔ انشاءاللہ جب لوگ مجھ پہ اعتماد کریں گے، عوام کی طاقت ساتھ ہوگی، تو یہ ان لوگوں کی کیا مطلب عوام کے سامنے کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ عوام کے کام نہ کریں؟ وہ عوام کے کام کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کے ٹیکس سے سیلریاں لیتے ہیں، اور عوام ہی ان کے سامنے جو ہے جا کے غلام بنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بیوروکریسی کا بھی یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اس کو بھی چینج کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ان سے سوال کرنا ہوگا، وہاں پہ جرت سے جا کے ان سے بات کرنی ہوگی۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات اس طریقے سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک مطلب نشاندہی کرنے کے لیے، کہ پچھلے دنوں میں ڈی پی او آفس گیا تو ڈی پی او صاحب لیٹ تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ سر آپ 1 بجے آفس آ رہے ہیں، عوامی ٹائم کون سا ہے؟ تو اگر آپ کا انہوں نے کہا 11 سے 1 ہے، تو میں نے کہا آپ 1:45 آ رہے ہیں۔ تو مطلب ان لوگوں سے ہمیں سوال کرنا چاہیے، وہ جیسے بھی ہمیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، ہمیں ان سے کبھی بات ہی نہیں کی۔ تو کوئی نہیں مطلب ان سے یہ جواب لیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے، انشاءاللہ اسی ٹائم پہ پبلک کو ملیں گے۔ میں ایک ضلع کونسل کے سی او کے پاس گیا، میں نے کہا ہمارے گاؤں کے اندر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ وہ اٹھا سکے، ہم اتنے ٹیکسز دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس مشینری نہیں ہے۔ میں نے کہا جب مشینری نہیں ہے تو آپ اتنے وسائل لے کے اتنے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مطلب ان سے میں نے اس طریقے سے سوال جواب کیے۔ تو جب میں اٹھا ہوں، میں اکیلا وہاں ان کے پاس گیا، تو وہ اٹھ کے مجھے جو ملے ہیں آفیسرز نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسپیشل بجٹ اپروو کروا کے بھی یہ کام کروائیں گے۔ ساسرا چوک میں مطلب وہ روڈ شروع کروایا، اور میں صرف ذاتی طور پہ 3-4 چکر گئے ہیں، ہائی ویز کے پاس گیا، ان سے جا کے بات کی ہے کہ بھائی یہ حالات ہے ہمارے روڈ کا، اتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، مطلب صرف ہمیں جانا پڑتا ہے، لوگ ان سے ہمارے جو محکمہ جاس ہیں ان سے بات کرنا جا کے پڑتی ہے، لیکن ادھر تو کوئی جاتا نہیں ہے، ووٹ لے کے پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم جائیں گے، یہ کام کر کے دکھائیں گے۔ صرف اپنے حلقے کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑا انسان وہ ہے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، ایماندار ہے، اپنے عوام اور ملک سے مخلص ہے۔ آپ نے یہ جو لوگ بڑے بنائے ہوئے ہیں، یہ وسائل کو آپ لوگوں نے بڑا بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، تو یہ اپنے گھر سے کوئی نہیں دیتے عوام کو۔ ایم پی ایم این اے جو بن جاتے ہیں نا، وہ کوئی اپنا پیسہ آپ کو کوئی نہیں دیتے، وہ آپ کا ہی پیسہ ہوتا ہے، اور اس کو وہ ایمانداری سے آپ کے ساتھ نہیں پہنچاتے۔ تو بڑی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جمہوریت کے اندر عوام بڑی ہے، آپ لوگ بڑے ہیں، افراد بڑے ہیں۔ اگر آپ کی طاقت جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگی، اپنے عوامی نمائندے کے ساتھ ہوگی، تو کسی کی جرت نہیں ہے حلقے میں کہ وہ عوام کو تنگ کرے، کوئی آفیسر تنگ کرے، یا ہمارے جو گورنمنٹ نے جو سروسز دینی ہوتی ہیں وہ ان کی دستیابی ہمیں نہ ہو۔ تو آپ عوام جو ہیں وہ اصل طاقت ہے، طاقت ان لوگوں کے بڑے بڑے وسائل نہیں ہیں، طاقت عوام ہے۔ آپ کو جب یہ سمجھ آ جائے گی نا ہم طاقت ہیں، آپ ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اگر صرف ایک یہ مطلب میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرے حلقے میں 1.5 لاکھ ووٹر ہیں، کوئی ڈی پی او ڈی سی او اگر یہ پرابلم کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی سروسز گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روڈ بہت زیادہ خراب ہے جو وہاں پہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، تو حلقے کا اگر حلقے کے لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا واقعی ان کے لیے سنجیدہ اور ذمہ دار ہوں، تو میری ایک آواز پہ اگر 50,000 بندہ باہر آ جائے تو کیسے کام نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ کام ہوں گے۔ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ اصل طاقت عوام ہے جمہوریت کے اندر، ووٹ طاقت ہے، آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ نہ آپ خود کو کمزور پائیں گے اور نہ مجھے کمزور پائیں گے۔ یہی میرا آپ سے یہ جو آخری پیغام ہے، اور اپنے منشور پہ انشاءاللہ میں آگے مزید آپ سے اس پہ بات کرتا رہوں گا، آپ تک اپنا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں اور آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ بہت شکریہ زید بھائی، اور ابھی ہم چلتے ہیں منشا صاحب کی طرف۔ صاحب آپ گفتگو سنی آپ نے زید گندر صاحب کی، اور میرے خیال سے بہت اچھا منشور بھی انہوں نے سامنے رکھا عوام کے، تو آپ ان کی نامزدگی کے حوالے سے اور رکن جماعت اسلامی منڈی بولدین نے جو ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رستم بھائی، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم افشاں اکرم صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے نمائندے زید عمران گندل صاحب کو اپنے
वहाँ बुलाया और उनका मौक़िफ़ और मंशूर सुना। और ज़ैद इमरान गोंदल साहब के हवाले से ये बात मैं करना चाहूँगा कि जमात इस्लामी में अगरचे ये अभी शामिल हुए हैं, कुछ 6 महीने हो गए हैं या कम बेश इतना अरसा हो गया है, तो मैं इस बात का गवाह हूँ कि 1.5-2 साल कबल इनकी और मेरी गुफ्तगू हुई टेलीफोन पे। फिर इन्होंने कहा मैंने आपसे मीटिंग करनी है। तो ये जो अब बातें इन्होंने की हैं, यही बातें इनकी थी कि मैं अवामी मसाइल और समाजी मसाइल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालांकि सियासी हवाले से ना इनका कोई प्रोग्राम था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि इनका दिल उस वक्त भी इस दर्द से ये कोड़ रहा था कि ये अवाम को मसाइल क्यों हैं। सरकारी दफातर में हैं, पब्लिक के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं। तो गालिबन जमात इस्लामी ने भी इनके अंदर छुपा हुआ वो टैलेंट देखा कि ये बंदा कुछ कर गुजरेगा अवामी मसाइल के लिए, समाजी मसाइल के लिए, तो उन्होंने इनको नामज़द किया। अच्छा, आपका तल्लुक़ जो है वो वकला बरादरी से भी है और नवीद अल हसन शेख साहब ने जो वो शमूलियत इख्तियार की जमात इस्लामी में, तो वहाँ आप वकला बरादरी को लेके आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जमात इस्लामी के लिए? जमात इस्लामी की जो ब्रादर तंजीमात हैं जो उसके साथ चलती हैं, किसानों में है किसान बोर्ड, और इसी तरह वकला में उसका फोरम है इस्लामिक लॉयर मूवमेंट। तो इस्लामिक लॉयर मूवमेंट का शुरू से ये मंशूर है कि आइन और कानून की बालादस्ती, एक तो उसका ये मंशूर है। और दूसरे नंबर पे अब ये इस्लामिक लॉयर मूवमेंट फ़ाल है, ज़िला मंडी बहाउद्दीन में मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई है। तो नवीद उल हसन शेख साहब के हवाले से ये मैं बात करना चाहूँगा कि ये आज वो जमात इस्लामी में शामिल हुए हैं। तो मैंने ये कमेंट्स भी किए हैं कि आज मंडी बहाउद्दीन बार में आज ये एक तारीख साज़ दिन था कि मंडी बहाउद्दीन बार के नहीं पूरे ज़िले के एक नुमायाँ तरीन वकील हैं नवीद उल हसन शेख साहब। तो उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा गौर व खौज के बाद दिलो जान से बखुशी जमात इस्लामी में शमूलियत की पेशकश कबूल की है और वो जमात इस्लामी में शामिल हो गए। और उनका जमात इस्लामी में शामिल होना एक बहुत बड़ी कामयाबी का पेशकदम है। मेरे दूसरे एक शागिर्द हैं, एसोसिएट रहे हैं, राणा वकास हैदर, वो भी बड़े जज्बे के इंसान हैं, कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने भी आज जमात इस्लामी में शामिल होने का ऐलान किया है। अच्छा, आपकी खिदमत कमीशन के साथ भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं और हमारी PNC 24 की टीम भी हर खिदमत के साथ काम कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान भी गए, मियाँ वाली भी गए। मैं यहाँ पे एक बात ये करना चाहूँगा कि अवाम अभी ये इस्लाम का जो मामला चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जो फंडिंग की ज़रूरत थी, तो अवाम ने अपनी सियासी पार्टियों को छोड़ के अल खिदमत पे जो है वो ट्रस्ट किया है, ठीक है, उन पे अपना एतमाद किया और उनको फंडिंग की है। और मुझे किसी ने अगर फंड दिया है तो अगर वो मुझे जानता नहीं है, मुझ पर एतमाद अगर नहीं करता, लेकिन वो अल खिदमत को जानता है, उनके काम को जानता है, उनके वर्क को जानता है, तो इसके पीछे जमात इस्लामी है। मैं यहाँ पे मेरा मकसद बात करने का ये है कि अवाम जमात इस्लामी को पसंद भी करते हैं, उनकी कारकर्दगी को भी पसंद करते हैं, अवामी मसाइल पे वो बात भी करते हैं और लोगों के लिए निकलते भी है बाइक। और मैं नाजरीन से भी है कि यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन में भी यहाँ पे बिलों में इजाफी टैक्सों पे जब एहतजाज हुए, किसी और मसाइल पे कोई एहतजाज होता है, तो अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने वोट दिए हैं, जो जिनके पास अभी इक़्तिदार है, वो अवाम के शाना बशाना खड़े होकर नहीं आवाज़ उठाते। रुकने जमात इस्लामी हैं वो नज़र उनके साथ आते हैं, तो और अवाम इनको पसंद भी करते हैं, अवाम समझते भी हैं कि ये हमारे साथ चलते हैं। फिर वोट की कमी की वजह क्या है? एक तो रुस्तम भाई, मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि ये ह्यूमनिज़म की, इंसानियत की खिदमत करना, फलाह व बहबूद के लिए काम करना, ये 1,24,000 पैगम्बर का कामन रोल। और किसी भी नबी ने वोट के लालच से ये काम नहीं किया कि मुझे वोट मिले। और अल खिदमत फाउंडेशन का बतौर एक वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं वही बात कह रहा हूँ कि कतन हमारा ये टारगेट ही नहीं है। और जो अवाम से वोट लेना है, वो पाकिस्तानी अवाम में अभी वो शऊर बेदार नहीं हुआ। इनको एक गुमराह करके इनकी राय ली जा सकती है। जब तक शऊर, सियासी, पॉलिटिकल विजडम, बलूगत नहीं आएगी, उस वक्त तक ये जमात इस्लामी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। अवाम को इस्लाह की ज़रूरत है। अवाम को इस्लाह की ज़रूरत है। तो मज़ीद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और PP 68 की अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
وہاں کی سیاست سے بھی اب پی پی 68 کے لیے بالخصوص اور دیگر حلقہ جات کے لیے بالعموم میرا یہ پیغام ہے کہ دیگر جتنی جماعتیں ہیں، میں نام نہیں لیتا یا بلیم نہیں کرتا، وہ بذات خود جماعت کے جو سربراہان ہیں وہ موروثی سیاستدان ہیں. کسی کا باپ ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کا خامد ہے، اور کسی کا بھائی ہے پارٹی کا سربراہ، اس نے پارٹی بنائی ہے تو آگے اس کا باپ بیٹا بھتیجا وہی اس کا وارث چلا آ رہا ہے. تو جماعت اسلامی وہ جمہوری جماعت ہے جو ایک حقیقی معنوں میں عوامی جماعت ہے. تو اس حلقے کے عوام کا اگر شعور بیدار ہو گیا تو وہ انشاءاللہ ان موروثی سیاستدانوں کو ایک طرف رکھ دیں گے اور زید عمران گوندل الوانا صاحب کو وہ اپنی مرزا صاحب آخری سوال کہ آپ کیونکہ ابھی تک جو جماعت اسلامی کو وہ اقتدار نہیں ملا، اور اگر آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کو اقتدار ملتا ہے، ان کے جو ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے سامنے آ جاتے ہیں، ون کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ نظریہ قائم رہے گا انشاءاللہ 100%. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی کیونکہ الیکشن سے پہلے دعوے وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن بعد الیکشن جو ہے وہ سوچیں چینج ہو جاتی ہیں. ابھی میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو وہاں بھی سلسلہ ہے، وہاں پہ جو لوگوں کی کچھ سال پہلے سوچ تھی وہ اب چینج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جب پی ٹی آئی نے ون کیا، اقتدار سنبھالا، تو وہ نظریہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ابھی اس پہ اگر بات کی جائے تو بات لمبی ہے، کریں گے لیکن مختصر جواب ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ غالباً وہ عرفان صدیقی ہے جو نواز شریف کا سپیچ رائٹر بھی رہا ہے. یہ گزشتہ سے پیوستہ الیکشن کے دوران اس نے کالم لکھا ہے، آپ ٹریس کر لیں، اس میں لکھا کہ غالباً 200 کے قریب یا 150 سے زیادہ جماعت اسلامی کے ایم پی ایم این اے وزیر مشیر یا مختلف عہدہ جات پہ رہیں، تو جن کے ذمہ کرپشن تو پجا، کرپشن کا ان پہ الزام بھی نہیں ہے، ایکچولی ڈیلیور کیا انہوں نے. میں نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کراچی کے جو میئر رہے ہیں، ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہے اور کراچی کو روشنیوں کا شہر انہوں نے بنایا ہے. موجودہ امیر جماعت سراج الحق صاحب سینئر وفاقی وزیر رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن کرپشن کا کوئی الزام نہیں. مرزا صاحب اس موضوع پہ بات ہوگی ہمارے پروگرام سیاسی اکھاڑا میں، کیونکہ اس پہ کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس سیاست پہ. تو ابھی کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو آج پی پی 68 کو ایک نیا چہرہ جو ہے وہ متعارف کرایا ہے، تو ان کا منشور آپ نے سنا، اور ہم دعا گو بھی ہیں اور ہماری نیک خواہشات بھی ہیں کہ جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس پہ یہ قائم رہیں اور عوامی جو خدمات کا یہ جذبہ رکھتے ہیں تو اس کو جو ساتھ لے کے یہ چلیں. تو اس طرح کے پروگرام ہم ناظرین آپ تک لاتے رہیں گے، اور اس پروگرام کے حوالے سے خاص کر پی پی 68 کی عوام اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، رستم علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.